اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں ایکچولی تو آج ویڈیوز جب بنانے بیٹھا تھا تو میرا ٹاپک کچھ اور تھا، لیکن وہ بات جو میں نے پچھلی نشست میں کی پاکستان سے باہر مائیگریٹ کرنے والی، وہ میرے ذہن میں کئی دنوں سے ایکچولی یوں کہہ لیجئے کہ اٹ از کائنڈ آف ہٹنگ می ہیئر کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت مناسب نہیں ہے، اس لیے میں نے وہ ایک شاید تھوڑی لمبی بات بھی کر دی میں نے اس کے اوپر۔ تو میں جو میرا ٹاپک جو میں لینا چاہ رہا ہوں اب ایکچولی وہ یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنی بات کو بہتر کر لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو کیا نام دیں آپ بتائیے؟ اس کا نام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئیے ٹھیک سے بولنا سیکھیں، یا آئیے اپنی گفتگو کو بہتر کریں۔ میرا خیال میں یہ دوسری بات زیادہ بہتر ہے کہ آئیے اپنی گفتگو کو بہتر کریں۔ یہ ہم ٹاپک رکھ لیتے ہیں۔ اب اس ٹاپک کو رکھنے کی ضرورت یہ ہے، دیکھیے میرے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن اگر ہم غور کریں اپنے آپ پہ اور باقی سب لوگوں پہ تو 3 کام ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ ایک، ہم دیکھتے ہیں، ظاہر ہے مستقل دیکھ رہے ہوتے ہیں، مستقل جب سے آنکھ کھلتی ہے ہماری، بچپن سے ہم دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں جب تک بند نہیں ہو جاتی۔ ہم سنتے ہیں، مستقل سنتے ہیں، اور وہ سننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ وہی سن کے ایکچولی آپ کو پتہ ہے بچے پھر سیکھتے ہیں، زبان سیکھتے ہیں۔ اور جو بچے ایکچولی جن کو ہم ڈیف اینڈ ڈم کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ڈیف ہوتے ہیں، وہ بول سکتے ہیں، ان کی بولنے کی صلاحیت میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ سن نہیں سکتے اس لیے وہ سیکھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا یہ کہ ہم بولتے ہیں۔ ان تینوں میں سے شاید بولنا نسبتاً کم ہے، لیکن بولنے کا امپیکٹ بہت ہے، کیونکہ یہ ایک ایکٹیو کام ہے نا۔ دیکھنا اور سننا پیسیو کام ہے۔ دیکھ لیا، کسی کو کیا پتہ کیا دیکھا، سن لیا، کسی کو نہیں پتہ کیا سنا، لیکن بولا تو پھر سنائی دیتا ہے نا، سب لوگ سنتے ہیں، یا جو لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں وہ سنتے ہیں۔ تو بولنے کی اہمیت اس لیے ذرا زیادہ ہے۔ اگر آپ وہ غور کریں تو وہ جو اکثر 3 بندروں والی ہوتی ہے نا کہ جی نہ برا دیکھو، نہ برا سنو اور نہ برا کہو، اس کی وجہ بھی غالباً یہی ہے کہ یہ 3 ہی چیزیں ہیں جو زندگی میں ہماری سب مستقل چل رہی ہوتی ہیں۔ میں بہرحال ایک پہ فوکس کرنے لگا ہوں کہ آئیے اپنی گفتگو کو بہتر کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گفتگو کے ہمارے پاس کئی مواقع ہیں اور ہم ان میں اس طرح سے اسموتھلی ہم ٹرانزیشن نہیں کر پاتے۔ یعنی میرے اپنے بہت سے کولیگ ورک پلیسز میں نے ان کے ساتھ کام کیا، دیکھا، جن سے جب کیجول گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، یعنی ہم کیجول سیٹنگ میں بیٹھے ہیں، جیسے فرض کیجئے کہیں میٹنگ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں آف سائٹ پہ، میٹنگ ختم ہو گئی، اب شام کو ویسے ہی گپیں لگا رہے ہیں بیٹھ کے، سو دے وڈ بی بریلینٹ، یعنی ان کی باتوں میں مزاح بھی ہوگا، بڑی چستہ اور شستہ تو کم ہوگی، چستہ گفتگو ذرا زیادہ ہوگی، اور جگتیں جہاں جہاں لگانے کا موقع ہوگا وہ ایسی جگت لگائیں گے کہ اگلا بندہ زمین میں گڑ جائے شاید اس سے۔ لیکن when it came to formal talk تو پھر اس کے بعد وہ گم ہو جاتے تھے، یعنی ان کی بولنے کی ساری صلاحیت لگتا تھا غائب ہو گئی۔ یہ یعنی کیجول اور فارمل میں اتنا فرق ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کہ کیجول گفتگو میں وچ مین کہ ان کا مائنڈ بڑا شارپ ہے، وہ باتوں کو ایک دم سے پک کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، اور بڑا اعلیٰ جواب دیتے ہیں، اور ان کی چوائس آف ورڈز بہت اچھی ہوتی ہے، ان کا لہجہ بہت اچھا ہوتا ہے، ان کی ساری پورا جو گفتگو کا جو جتنا بھی ایک پورا سسٹم ہے، پیکج ہے، وہ سارے کا سارا بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن فارمل گفتگو میں نہیں ہو پاتا۔ تو ہماری بیسکلی تو 3 طرح کی گفتگو ہے نا۔ ایک کیجول ہے جو ہم دوستوں میں، گھر میں، رشتہ داروں کے ساتھ ایک ویسے ہی بغیر کسی خاص موضوع کے جو ہماری گفتگو چل رہی ہوتی ہے، اس میں ہمارے یوں بھی کہہ لیجئے کہ جیسے ہم وی جسٹ ہیونگ اے گڈ ٹائم، پرابیبلی وی آر ریلیکسڈ، ہم اپنے طور سے بالکل اطمینان سے کہیں ہیں اور ہماری ایک کیجول گفتگو چل رہی ہے۔ جو دوسری ہماری گفتگو ہے فارمل ہے، جو ہماری ورک پلیس پہ زیادہ تر ہوتی ہے، آلدو اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی کیجول مومنٹ آ جاتے ہیں، لیکن جنرلی تو فارمل گفتگو ہوتی ہے۔ اور ایک ہماری کسی بھی سیٹنگ میں پرپسفل گفتگو ہوتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے آپ فیملی میں ہی ہوں اور فیملی میں کوئی ایک معاملہ ایسا آ گیا ہے
جس پہ آپ سے رائے مانگی گئی ہے یا آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ کو رائے دینی چاہیے، تو یہ پرپزفل گفتگو ہوگی، ایک باقاعدہ ٹاپک ہوگا، اس ٹاپک پہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تو 3 طرح کی گفتگو جو ہم کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک تو کیجول گفتگو کا تعلق ہے، میں اس پہ کوئی زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے کہا کہ زیادہ تر لوگ کیجول گفتگو میں کافی ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن میرا بہرحال ایک کامنٹ اس پہ ڈیفینیٹلی ہے، اور وہ بہت میں آپ سے پرزور درخواست کے ساتھ کروں گا کہ کوئی بھی سیٹنگ ہو، اور سب سے زیادہ یہ امکان کیجول سیٹنگ میں ہے، ڈونٹ لیٹ یور سیلف لوز۔ ایکچولی اپنے آپ کو بالکل کھلا مت چھوڑ دیجیے کہ کوئی بات نہیں نا، کیجول سیٹنگ ہے، جو مرضی کہہ دیں، جو مرضی ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے، مت کیجیے۔ ایک ریسٹرینٹ ایک حد تک قائم رکھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو لیٹ لوز کر دیتے ہیں، کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس میں امکان ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسی بات کہیں گے جس سے کوئی نہ کوئی ہرٹ ہوگا، اور یہ مناسب بات نہیں، کیونکہ بہرحال لوگوں کو ہرٹ نہ کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس لیے لیٹ لوز تو کہیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ کسی کو ہرٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لیٹ لوز کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے گی جو آپ کے خلاف استعمال ہو جائے گی کل کو، یا آپ کو ایسا کوئی، اور یہ بڑا کامن ہے، ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو آپ کو نہیں کہنی چاہیے تھی، آپ کو کوئی ایسی سیکریٹو بات کر دیتے ہیں جس کی آپ سے توقع تھی کہ آپ اپنے تک رکھیں گے، وہ آپ اس کو کھول دیتے ہیں اس بات کو، تو یہ بھی بہت زیادتی ہو جاتی ہے۔ سو لہٰذا کیجول ٹاک میں میرا ایک ہی آپ سے درخواست ہے کہ ڈونٹ لیٹ یور سیلف لوز۔ اپنے آپ کو بالکل مکمل طور پہ کھلا مت چھوڑیے، صرف اس چکر میں کہ جی میں بس اس وقت تو میں محفل کی جان ہوں، سب کی توجہ میری طرف ہے، ہر بندہ میری بات سن رہا ہے، اور یہ سب سے خطرناک مومنٹ ہے جس میں یو گیٹ دیٹ فیلنگ، یو گیٹ ہائی، یہ آپ کی ایڈرینلین بڑھ جاتی ہے نا، پھر ذرا رش دماغ کو چڑھ جاتا ہے کہ اب تو میں جناب میں ہی ہوں یہاں پہ، پھر آپ بالکل یو جسٹ لیٹ یور سیلف گو، نہیں، جو بھی ہو سچویشن، کنسٹرینٹ ضروری، اور سوچنا ضروری ہے ہر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا کہ واقعی یہ بات مناسب ہے اس موقع کے حساب سے، ویسے اس سیٹنگ میں، اپنے کانٹیکسٹ میں یہ بات مناسب ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کرنی چاہیے۔ چلیے میں اس نشست کو یہاں روکتا ہوں، پھر اگلی گفتگو اگلی نشست میں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔